اب ادھر سے کریم آقا علیہ السلام کے جو جانشین ہیں وہ نکلے ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام تو جنگ کے ارادے سے تھے ہی نہیں، مگر جب بعد میں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنا چاہیے، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ تقریر کی، پہلے کریم آقا علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہے نا، اس سے جو ہے وہ لشکر تھا اسلامی، اس پر جوش و جذبہ اور بڑھ گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے ہم سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیں گے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کریں ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جان کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حکم کریں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 شخصوں سے مجھے محبت کا حکم دیا گیا ہے جن میں حضرت مقداد بھی شامل ہیں۔ فرمایا 4 شخصوں سے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا نبی اللہ 4 شخصوں سے محبت کرنا، فرمایا ان میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے، جس سے اللہ رسول محبت کرے اس کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام چند تلواریں، چند گھوڑے جن میں آئے کہ 8 تھے، بعد نے کہا 7 ہیں، بعد نے کہا 6 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے تھے، باقی پیادہ تھے، پیدل تھے، اور یہ اسلام کا لشکر اب بدر کی سرزمین کی طرف روانہ ہے۔ فرشتے بھی اب رش کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ کیسا لشکر جا رہا ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ادھر ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ نکلا ہے۔ یہ کس طرح نکلا ہے؟ تبھی ہم کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کے رسول نہیں تھے۔ کریم آقا علیہ السلام وہاں سے نکلے اور جہاں نماز کا وقت ہوتا صحابہ کرام نماز ادا کرتے اور ذکر و اذکار کرتے، اور کریم آقا علیہ السلام پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا عالم ہے، مگر صحابہ کا جذبہ دیکھیے۔ ان میں 2 بچے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ چھوٹے بچے ہیں، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی جانا ہے، عمریں چھوٹی ہیں، ایک ان میں چھوٹے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں ہماری کشتی کروا لیں، اگر تو میں اپنے بھائی کو گرا لوں گا تو پھر مجھے اجازت مل جائے گی؟ واہ صحابہ آپ کے جذبے کو سلام ہے، عمریں چھوٹی ہے مگر جذبہ کیا تھا۔ تو حضرت معاذ جو ہے وہ بڑے تھے، حضرت معاذ چھوٹے تھے، کہنے لگے آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، مجھے اجازت دلوا دینا، تم ایسا کرنا تم گر جانا، اور کشتی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ میرے امام الانبیاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی اس کشتی کو دیکھ رہے ہیں، اور آسمان پر فرشتے بھی ناز کر رہے تھے کہ یہ اسلام کے لیے کیسے کوشاں ہیں، اور ہر لمحہ ہر گھڑی جو اسلام کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم گر جانا، تم تو بڑے ہو، تمہیں اجازت مل گئی ہے، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ اب یہ کشتی آسمان پر فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار جو ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاڑ دیا تو آپ کو بھی اجازت مل گئی۔ اسی میں ایک اور بچے تھے چھوٹے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت چاہیے۔ کہا نہیں یار آپ چھوٹے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے شہادت نہیں مل سکتی؟ کیا میں شہادت کے جذبے سے سرشار نہیں ہو سکتا؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کو بھی اجازت ہے، آپ کو بھی اجازت ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا یہ لشکر چلا ہے، ادھر سے ابو جہل تئیں چلا ہے، اس کے ساتھ ناچنے والی تھی۔ تبھی ہم کہتے ہیں خدا را پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں مولوی پاگل ہو گئے، پاگل نہیں ہو گئے، خدا کی قسم سچی بات کرتے ہوئے ممبر پر بیٹھ کے کر رہے ہیں بھائی نہ آپ لگاؤ مدینہ کی ریاست کا نعرہ، نہ لگاؤ، اگر پھر کرنا چاہتے ہو تو صحیح کرو، اگر نہیں تو پھر نہ لوگوں کو دھوکہ دو۔ اور یہ جو سب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعے کے صدقے ہمارے عوام کو ہماری قوم کو ہدایت دے دے۔ اب ابو جہل نکلا ہے، کیا تھا ساتھ؟ رنڈیاں تھیں جو راستے میں ناچتی تھی اور گانا گاتی تھی، ان کو سرور مہیا کرتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کو نعرہ لگا رہے ہیں، اور بھائی مدینہ کی ریاست کے نئی اصول ہیں، یہ ہم پٹ کے رہ گئے ہیں۔ بھائی مدینہ کی ریاست کے اصول نہیں ہے یارا،
دیے جاتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو پکڑا آپ کے صحابہ نے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ ہو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے جب اس شخص کو پکڑا نا تو وہ تو صحیح کہنے لگا کہ میں جو ہوں مکہ سے آیا ہوں اور میری ڈیوٹی ہے پانی پلانے کے لیے۔ تو وہ صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، تم ابو سفیان کے ساتھی ہو، تم ابو سفیان کے ساتھی ہو، ہماری جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو کریم آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب جب صحابہ نے ان کو مارا نا اس شخص کو، تو کریم آقا علیہ السلام کو شخص کہنے لگا ہاں جی میں ابو سفیان کا ساتھی ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسلام پھیرا نماز کا، کہا جب وہ پہلے سچ بول رہا تھا مان نہیں رہے تھے، اور جب جھوٹ بول رہے تھے تب مان گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا وہ سچ ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں مکے سے آیا ہوں، وہ تو ابو سفیان کا ساتھی نہیں ہے، وہ تو مکے سے آیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام ہر شے کو جاننے والے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا لشکر جو ہے بدر کے مقام پر ٹھہرا، جہاں پر پڑاؤ کیا وہاں پر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ریتلی تھی، یعنی پاؤں رکھتے تھے تو وہ دھنس جاتے تھے۔ تو کفار جو تھے وہ لشکر بڑا، انہوں نے کہا جی یہ مٹھی بھر جو ہے 313 جو ہے، ادھر کتنے تھے؟ 1000۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا جس کو پکڑا تھا نا، کہا بتائیں وہ کتنے ہیں؟ کہا تعداد تو نہیں معلوم ہے، مگر یہ میں کہتا ہوں کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتا دیا، اے صحابہ لگتا ہے یا وہ 900 ہیں یا وہ 1000 ہیں، یا وہ 900 ہیں یا وہ 1000 ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ایک اونٹ کو جو ہے تقریباً جو ہے وہ 100 آدمی کھاتا ہے۔ آپ حساب لگاؤ کہ روزانہ کے وہ 3 دن کے اندر کریں گے تو یہ 900 کے قریب بنتے ہیں، لہٰذا وہ 900 آدمی ہیں یا 1000 آدمی ہیں، اتنی ان کی تعداد ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا یا تو وہ 900 ہیں یا پھر 1000 ہیں، ہر روز جو ہے وہ 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ 100 آدمی کھا رہا ہے، لہٰذا ان کی تعداد 900 ہے یا 1000 ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو آگاہ کر دیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام آپ نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر جو ہے وہ چال اور کمیٹی تھی یہ وہاں پہنچی، اس نے جو ہے وہ پتھریلی زمین کو جو ہے وہ اپنا مسکن بنایا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کے لیے بچ جاؤ، یہ وہاں پر بھی ناچ گانا کر رہا تھا اور اپنے ہماری کو لطف اندوز کروا رہا تھا اور بھون بھون کے گوشت کھلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ مٹھی بھر ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ کچھ چند دن پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر کیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر رب نے پھر جو مدد فرمائی تھی وہ لوگ جانتے ہیں اور جو سچے عاشق ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لشکر تو چھوٹا تھا مگر کریم آقا علیہ السلام نے پھر ایسی دعا فرمائی کہ رب تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اب یہ لشکر پڑاؤ کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ زمین جو تھی وہ ریتلی تھی، جہاں پاؤں رکھتے تھے وہ دھنس جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے ہیں کہ کفار کے جہاں انہوں نے کنویں کھودے ہیں نا وہاں تھوڑا سا قریب جا کر جو ایک کنواں کھود لیتے ہیں تاکہ جب وہ پانی ہمیں بھی میسر ہو سکے۔ تو اس رائے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قبول فرمایا، فوراً وہی لے کر آگے کہا یا رسول اللہ جو آپ کے صحابی فرما رہے ہیں یہ سچ فرما رہے ہیں، آپ تھوڑا سا آگے اور پڑاؤ کر لیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ دیکھیں امام الانبیاء ہیں مگر مشورہ صحابہ سے فرماتے تھے کہ ہم یہ اب کام کرنے لگے ہیں تو لہذا اس میں کیا رائے ہونی چاہیے، کیا مشورہ ہونا چاہیے۔ سارے صحابہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے۔ جب عریش بنانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر بھی صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ عریش کا جو ہے وہ چھپر کا جو پہرے دار بنایا گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار ہم پر حملہ کرتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ چھپر کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا ایک دن کہ صحابہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ کہا آپ ہیں؟ کہا نہیں، بہادر سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ فرمایا اس وقت غزوہ بدر کے مقام پر حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش کے لیے پہرے دار بنے تھے اور ایسے تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ خبردار کسی کی جرت ہو میرے محبوب کی طرف دیکھ جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈیوٹی لگی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کے یہ جانثار
313 مگر جذبے سے ایسے سرشار تھے کہ ابو جہل نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کیا معاملہ ہے. جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر بندہ جو ہے اس کی یہی سوچ ہے کہ میں اندر جاؤں تو یہاں سے شہادت کا رتبہ پا کر جاؤں. تو اگر ہم لڑتے ہیں نا تو ہم تیس نیس ہو جائیں گے. اے ابو جہل اسی میں بھلائی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. اگر ہمارے ایک ایک بندے کو بھی وہ 300 ہیں، ایک ایک بندے کو بھی وہ خود بھی شہید ہو جائیں گے. میں مرد لفظ نہیں کہتا، وہ خود بھی شہید ہو جائیں گے اور ہمیں بھی مار دیں گے. لہٰذا آپ حساب لو، اگر ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کو مارتا ہے تو ہمارے 300 بندے گئے، تو لہٰذا ہم قبیلے والوں کو جا کر منہ کیا دکھائیں گے. اس میں عتبہ نے کہا کہ تم ایسا فیصلہ نہ کرو. عتبہ شیبہ ولید جو تھے یہ بھی سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل تم واپس چلے جاؤ، یہ فیصلے نہ لو. لہٰذا جو معاملہ تھا ابو سفیان والا وہ ختم ہو گیا، وہ جو قافلہ تھا وہ روانہ ہو گیا. لہٰذا تم ایسا کرو واپس چلے جاؤ. یہ ابو جہل کے پاس نہ آئے. وہ عتبہ نے کہا، وہ عتبہ کا بیٹا جو تھا وہ اسلام لا چکا تھا. اب عتبہ نے جب یہ پیغام بھیجا تو ابو جہل نے کہا پتہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، اسے بچانا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کی باتوں میں نہ ہو. اور ادھر سے جو پہلے شخص جو ہے وہ قتل ہوا تھا اس کے بھائی کو بلایا، کہا تم نے بھائی کا بدلہ لینا ہے کہ نہیں لینا. اس نے کہا لینا ہے. وہ اونچی اونچی بیان کرنے لگ گیا. واہ ہمارا، اس کے بھائی کا نام عمر تھا. واہ ہمارا میں تیرا بدلہ آج لے کر رہوں گا. تو قبیلے والے طیش میں آ گئے. تو عتبہ سے کہنے لگا ابو جہل کہ تو بیٹے کی وجہ سے بھاگ رہا ہے کہ تیرا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، لہذا تو اس وجہ سے بھاگ رہا ہے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے. ابو جہل نے پھر اکسایا. پھر جو کیونکہ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں قیام پذیر ہوا نا، تو ایک دن پہلے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کا دورہ فرمایا اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی مبارک تھی. آپ نے نشان لگائے، کہا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں ابو البختر جو ہے وہ گرے گا. تو کریم آقا علیہ السلام نے پہلی نشاندہی کی. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے جب ہم نے فتح حاصل کی ہم نے دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے کفار کی لاشیں وہی گری پڑی. جہاں میرے نبی نے چھڑی سے نشان لگائے تھے آپ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہی دیکھا کہ کفار کی لاشیں جو ہے بڑی تڑپ رہی تھیں.